الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد باب بیان الصلاۃ التی ہی احد ارکان الاسلام۔ شرح صحیح مسلم میں بحث جاری ہے۔ حدیث نمبر 8 حدثنا قتیبۃ بن سعید بن جمیل بن ظریف بن عبد اللہ الثقفی عن مالک بن انس فيما قرئ عليه عن ابي سهيل عن ابيه انه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل نجد سائر الراس نسمع دوي صوته ولا نفقه۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں اہل نجد میں سے ایک شخص حاضر ہوا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قریب پہنچا تب معلوم ہوا کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں پڑھنا۔ اس شخص نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، البتہ تم نفلی نمازیں پڑھ سکتے ہو اور ماہ رمضان کے روزے۔ اس شخص نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور روزے بھی فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ تم نفلی روزے رکھ سکتے ہو۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ اور کوئی صدقہ بھی فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، البتہ تم نفلی صدقہ کر سکتے ہو۔ حضرت طلحہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے کہہ رہا تھا بخدا میں احکام میں زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو کامیاب ہو گیا، افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح حدیث نمبر 9 ہے حدثنا یحییٰ بن ایوب و قتیبۃ بن سعید جمیعاً عن اسماعیل۔ حضرت امام مسلم نے ایک اور سند کے ساتھ اسی حدیث کو حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا، اور اس میں یہ اضافہ ہے کہ اخیر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کے باپ کی قسم اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہو گیا، یا فرمایا اس کے باپ کی قسم اگر یہ شخص سچا ہے تو جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ تھوڑا سا الفاظ میں فرق ہے حدیث نمبر 9 اور 8 میں۔ تو اب اس کے نتائج کیا ہیں؟ اس حدیث سے ہمیں کچھ چیزیں سمجھ آئیں، وہ کیا ہے؟ نفلی عبادات کو پورا کرنے کے وجوب پر فقہائے احناف کے دلائل ہیں۔ حدیث نمبر 8 میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کیا ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مگر یہ کہ تم نفلی نمازیں پڑھو۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ ہمارے اصحاب شافعیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ جملہ استثناء منقطع ہے، اور اس کا معنی یہ ہے لیکن تمہارے لیے نفل پڑھنا مستحب ہے۔ بعض علماء نے اس کو استثناء متصل قرار دیا اور اس سے یہ استدلال کیا کہ جس آدمی نے نفلی روزہ یا نفلی نماز شروع کی اس پر اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو ہمارا مذہب یہ ہے کہ نفل شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ فقہائے احناف، ہم جو حنفی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نفلی عبادات مثلا نماز یا روزے کے شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے،
اور ان کی دلیل یہ احناف کی کہ اگر کسی نے نفل شروع کر کے اس کو توڑ دیا اور بعد میں اس کو قضا نہیں کیا تو اس کا وہ عمل باطل ہو جائے گا۔ کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ اس لیے نفلی نماز اور نفلی روزے کو توڑنے کے بعد اس کی قضا کرنا واجب ہے۔ اس طرح نبی کریم علیہ السلام نے بھی نفلی روزہ توڑنے پر اس کی قضا کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام ترمذی روایت کرتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں اور حضرت حفصہ نفلی روزے سے تھیں، ہمارے پاس ایک ایسا کھانا آیا جس سے کھانے کو ہمارا دل چاہتا تھا، ہم نے اس سے کچھ کھا لیا، آگے فرمایا اس کے بدلے دوسرا روزہ قضا کرنا۔ تو اگر نفلی روزہ یا نفلی نماز بندہ شروع کرے اور پھر توڑ دے تو پھر اس کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے، اس کی قضا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ شروع کرنے سے پہلے بندے کو اختیار ہے نفلی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن جب ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اسے پورا کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ فرائض میں کمی اور اضافہ کرنے کی توجیہ۔ اس حدیث میں ہے کہ وہ شخص واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا بخدا میں ان احکام میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ تو علامہ نووی فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو کامیابی کی جو بشارت دی ہے وہ اس شخص کے اس قول کی وجہ سے ہے کہ میں ان احکام میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ اگر پر یہ اشکال ہو کہ اگر کسی شخص نے نفلی عبادات زیادہ کی تو کیا وہ کامیاب نہیں ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب صرف فرض اور واجب کی ادائیگی سے فلاح حاصل ہو جائے گی تو ان کے ساتھ مستحبات ادا کرنے سے بدرجہ اتم فلاح ہو جائے گی۔ یعنی جو بندہ فرض اور واجب پڑھنے سے جنت میں چلا جائے گا تو ساتھ اگر نفل بھی ہوں گے تو پھر وہ اور زیادہ بہتر ہے کہ وہ چلا جائے، لہذا یہ اعتراض نہیں ہوتا۔ غیر اللہ کی قسم کھانے کا شرعی حکم یہاں بیان ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حدیث نمبر 9 میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے باپ کی قسم، اس کے باپ کی قسم، اگر یہ شخص سچا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ علامہ نووی لکھتے ہیں اس حدیث پر یہ اعتراض ہے، اشکال ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھانی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھائے، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو پھر یہاں پہ حضور نے فرمایا کہ اس کے باپ کی قسم، تو یہ ایک اعتراض ہو گیا۔ اس کا جواب ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ اس کے باپ کی قسم، یہ اہل عرب کے کلام اور ان کے عرف اور عادت کے مطابق ہے کہ وہ قسم کا ارادہ کیے بغیر اس قسم کی کلمات کہتے تھے، اور آپ کا منع فرمانا قصداً اور ارادے سے جو اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانے اس پر معمول ہے، یا جب کوئی شخص کسی آدمی کی تعظیم کو اللہ کی تعظیم کے ساتھ مشابہ کر کے اس قسم کی قسم کھائے، یا آپ کا یہ قسم کھانا پہلے کا واقعہ ہے اور غیر اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت اس کے بعد کی ہے۔ اس کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ حانث ہونے کے قصد سے غیر اللہ کی قسم کھانا ممنوع ہے اور اس کے بغیر جائز۔ تو یہاں سے نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ کے علاوہ کی کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، اور جو یہ یہاں پہ ذکر ہوا جس تیرے باپ کی قسم، اس کے باپ کی قسم، تو اس کا طریقہ کلام عرب تھا، وہ عرب والے اس طرح گفتگو کرتے تھے اور تھا ان کے، لہٰذا یہ قسم نہیں تھی۔ تہجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے کا بھی یہاں سے سمجھ آتا ہے۔ اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز جو ہے اسلام کا رکن ہے، اور جیسا کہ دیگر احادیث میں بیان کیا گیا ہے دن اور رات میں ہر مکلف پر 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ مکلف کی قید اس لیے ہے کہ حیض اور
نفاس والی عورت حیض اور نفاس کی مدت میں نماز کی مکلف نہیں ہے اور باقی احکام شرعیہ کی مکلف ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ امت کے حق میں تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، کیونکہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو اگر تہجد بھی فرض ہو جائے تو پھر 6 ہو جاتی ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ تہجد منسوخ ہے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ امت کے حق میں تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے، اور نبی کریم علیہ السلام کے حق میں تہجد کی نماز کی فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کا صحیح قول یہ ہے کہ آپ کے حق میں تہجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ وتر کی نماز کے وجوب میں کیا اختلاف ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وتر کی نماز واجب نہیں ہے اور عید کی نماز بھی واجب نہیں ہے، اور یہ جمہور کا علماء کا مذہب ہے۔ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، اور تو یہ کیا ہے، پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ علامہ نووی کا یہ لکھنا صحیح نہیں ہے کہ اس حدیث سے وتر کے وجوب ہونے کی نفی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں فرض نمازوں کا ذکر ہے، اور اس شخص نے یہ کہا کہ میں فرض نمازوں پر زیادتی یا کمی نہیں کروں گا، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے، اس سے وتر کے وجوب کی نفی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وتر کی نماز فرض نہیں، واجب ہے، اور وتر کے وجوب کی یہ دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے وتر فوت ہو جانے کی صورت میں اس کی قضا کرنے کا حکم دیا ہے، اور قضا واجب کی ہوتی ہے، قضا واجب کی ہوتی ہے، لہذا وتر کیا ہے، واجب ہے۔ اور اس حدیث میں جو اس نے کہا تھا کہ میں فرضوں میں زیادتی نہیں کروں گا، فرض 5 ہی پڑھوں گا، تو اس سے واجب کی نفی نہیں ہوتی، تو ہم وتر کے فرض ہونے کے قائل نہیں ہیں، ہم وتر کے واجب ہونے کے قائل ہیں۔ پھر وہ امام ترمذی شریف نے یہ جو حدیث روایت کی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص وتر کی نماز پڑھے بغیر سو گیا یا اس کو بھول گیا تو اس کو وتر کی نماز جب یاد آئے یا بیدار ہو تو اس کو پڑھ لے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص وتر کی نماز پڑھے بغیر سو جائے تو جب صبح ہو تو وتر پڑھ لے۔ تو یہ جو قضا کا حکم دیا جا رہا ہے یہ اس کے واجب ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں اور زکوٰۃ کے علاوہ دیگر جو روزے اور صدقات کے فرض نہ ہونے کا معاملہ ہے وہ کیا ہے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عاشورہ کا روزہ واجب نہیں ہے، نہ رمضان کے علاوہ اور کوئی روزہ واجب ہے، اور یہ اجماعی امر ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ واجب تھا یا فرض تھا۔ امام شافعی کے اس میں 2 قول ہیں۔ اظہر قول یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ واجب نہیں تھا، جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک عاشورہ کا روزہ پہلے واجب تھا۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مسلمان صاحب نصاب ہو اس کے مال میں زکوٰۃ کے سوا اور کوئی حق واجب نہیں ہے، صرف زکوٰۃ ہی ہے جو صاحب نصاب کے مال میں واجب ہے، فرض ہے۔ قضائے رمضان، کفارہ ظہار، کفارہ قتل اور کفارہ قسم کے روزے بھی فرض ہیں، یہ روزے بھی فرض ہیں۔ رمضان کی قضا کے روزے فرض ہیں، ظہار کے کفارہ اگر ادا کرنا تو وہ فرض ہیں، قتل کا کفارہ وہ فرض ہیں، اور کفارہ قسم کے روزے بھی فرض ہیں۔ قصداً رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارے کے روزے بھی فرض ہیں۔ احرام میں ممنوع کام کرنے سے بھی روزے فرض ہیں، اور نظر کے روزے واجب ہیں۔ اور جو نظر مان کے روزہ رکھا جاتا ہے نا کہ میں نظر مانتا ہوں کہ فلاں تاریخ کو یا فلاں دن کا روزہ رکھوں گا، تو نظر کا روزہ واجب ہو جاتا ہے۔ مالی صدقات میں روزے کا فدیہ واجب ہے، اور صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے،
اور اگر صدقہ کی نظر مان لی تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اس لیے علامہ نووی کا علی الاطلاق یہ لکھنا صحیح نہیں ہے کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ اور کوئی روزہ واجب ہے، نہ زکوٰۃ کے علاوہ اور کوئی مالی صدقہ واجب ہے۔ یہ چیزیں جو ہم نے بتائی ہیں نا یہ بھی واجب ہے۔ علامہ نووی کا یہ کہنا ٹھیک ہے نہیں ہے۔ رمضان کے روزوں کی قضاء، کفارہ ظہار، کفارہ قتل، کفارہ قسم، ان کے روزے فرض ہیں، اور قصداً رمضان کا روزہ توڑنے سے جو کفارے کے روزے ہیں وہ بھی فرض ہیں۔ اس طرح نظر کے روزے واجب ہیں، مالی صدقات میں جو روزے کا فدیہ ہے وہ واجب ہے، اور صاحب نصاب پر قربانی بھی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔